ہم اس بارے میں آج ڈسکس کریں گے، اس انسیڈنٹ کے بارے میں کہ جو عربین سوسائٹی میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ پیش آیا تھا، اور ایسا انسیڈنٹ ان کی زندگیوں میں عربوں کے ساتھ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ اب وہ انسیڈنٹ کیا تھا؟ آپ اسکرین میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ واقعہ فیل۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور واقعہ جو ہے یہ ہاتھیوں کی کہانی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ پیش آتا ہے جزیرۃ العرب میں۔ عرب کے لوگ ہم جس طرح جانتے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ بہت اٹیچ تھے، اور دلی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اٹیچ تھے، اور ان کا بہت بڑا بزنس بھی یہاں چلتا تھا، تو عرب لوگوں کا یہاں خانہ کعبہ کے ساتھ آنا جانا رہتا تھا۔ لیکن انہی حالات میں یمن میں ایک جنرل گورنر تھا جس کا نام تھا ابراہہ۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ عرب لوگ جو ہیں کس طرح خانہ کعبہ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو جب اس نے اس سچویشن کو انالائز کیا تو اس کو دل میں بہت ایک غصہ آیا کہ کیوں عرب کے لوگ جو ہیں خانہ کعبہ سے اتنے زیادہ اٹیچڈ ہیں، اور اس کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ میں عرب لوگوں کا جو خیال یا جو ذہن خانہ کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لوگوں کے دلوں کو وہاں سے دور کر دوں۔ اب اس کو کرنے کے لیے ابراہہ کیا کرتا ہے؟ ایک پلان بناتا ہے، اور اس پلان کے مطابق وہ ایک چرچ کی کنسٹرکشن کرتا ہے، اور اس چرچ کو بہت خوبصورت بناتا ہے ایکسٹرنلی بھی، اور اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ بھی بہت اچھے انداز سے کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کی خوبصورتی دیکھ کے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں۔ اب ابراہہ جو ہے وہ بالکل بے خبر تھا اس بات سے کہ لوگ اگر خانہ کعبہ کے ساتھ جڑتے ہیں یا ان کے دل اٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے خانہ کعبہ کی، بلکہ وہ ایک اسپریچول ان کے اندر چیز ہے، ایمانی چیز ہے، جس کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ لیکن ابراہہ سمجھتا تھا کوئی خوبصورتی کچھ ہوگی، جس کی وجہ سے اس نے اس چرچ کو بہت خوبصورت بنایا اور لوگوں کو یہاں انوائٹ کرنا شروع کر دیا کہ سب لوگ جو ہیں اس چرچ کی طرف آئیں، اور خانہ کعبہ سے اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگوں کو دور ہٹا دے۔ یہ یمن میں تھا ابراہہ۔ خانہ کعبہ میں جب مکہ میں لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو عرب کے کچھ قبیلے کیا کرتے ہیں، بہت غصے میں آ کر اس چرچ میں جاتے ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان کا جو ایکسکریٹ مٹیریل ہے اس کو اس چرچ میں پھینک کر جو ہے پورا گندا کر دیتے ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس چرچ کو جلا دیتے ہیں۔ ابراہہ جب اگلی صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس چرچ کی کتنی بری حالت ہوئی ہوئی ہے۔ اس کو غصے سے جو بہت غصہ آتا ہے، اور اس غصے کی آگ میں جو ہے پھٹ پڑتا ہے، اور اس پھٹنے کے ساتھ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب میں عرب لوگوں سے بدلہ لوں گا، اور بدلہ بھی کیسے لوں گا؟ خانہ کعبہ کو تباہ کر کے، خانہ کعبہ کو گرا کر۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا سفر شروع کرتا ہے یمن سے لے کے خانہ کعبہ کی طرف، اور اس سفر میں ایک بہت بڑا لشکر تیار کرتا ہے، جس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ آج تک ہسٹری میں کسی بادشاہ یا کسی جنرل گورنر نے بھی اتنی بڑی سلطنت نہیں تیار کی، اتنا بڑا لشکر جو ہے اس کو جمع نہیں کیا۔ 60,000 فوجیوں کا لشکر تیار کرتا ہے، جس میں اس کے پاس 9 یا 13 ہاتھی بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ رستے میں اب اس کا جو سفر ہے یمن سے لے کے خانہ کعبہ تک، اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اس کا سفر کا رہتا ہے یمن سے لے کے، آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اسکرین میں، وادی محصر تک۔ وادی محصر جو ہے یہ منی اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک ویلی ہے، ایک وادی ہے، بہت چھوٹی سی وادی ہے، یہاں پر آ کر وہ رکتا ہے۔ تو یہاں تک جو اس کا سفر ہے وہ بہت سکسیسفل رہتا ہے، اور اس کو کوئی مشکلات جو ہیں وہ پیش نہیں آتی یمن سے لے کے وادی محصر تک۔ بالکل جو ہے وہ اپنا جو اس کا پلان ہوتا ہے اس کے مطابق وہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب اس نے وادی محصر سے آگے جانا ہوتا ہے تو ابراہہ کے لشکر میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، وہ ہاتھی انکار کر دیتا آگے جانے سے۔ خانہ کعبہ کی طرف اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ رک جاتا ہے۔ اگر اس کو دوسری ڈائریکشن میں کرتے تو وہ چل پڑتا۔ اب خانہ کعبہ جو ہے وہ اگر آپ ڈائریکشن کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت ان لوگوں کے ویسٹ میں پڑتا تھا، ویسٹ کی طرف ہاتھی کو چلاتے تو رک جاتا، نہیں چلتا، لیکن نارتھ ایسٹ یا ساؤتھ کی طرف چلاتے تو وہ چل پڑتا۔ اتنے میں سارے ہاتھی جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا، سب ہاتھیوں کا یہی حال تھا، اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں۔ ابراہہ کو غصہ آیا، اس نے اپنے ہاتھی کو مارنا شروع کیا، اس کو طرح طرح کی نقصان اور اذیتیں پہنچائیں تاکہ کسی نہ کسی طرح ہاتھی آگے بڑھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ہو کے رہنا تھا، وہ ہاتھی اللہ کے حکم سے آگے بڑھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے چاہا تھا کہ وہ وہاں رکا رہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حملہ ہوتا ہے، اور حملہ بھی کیسا ہوتا ہے،
یہ 60,000 کا لشکر جس میں 9 یا 13 ہاتھی، جو عرب کی ہسٹری میں آج تک اتنی بڑی جو ہے لشکر کسی نے تیار نہیں کیا، اتنے بڑے لشکر کو اللہ تعالیٰ برباد کرنے کے لیے کن کو بھیجتا ہے؟ صرف ان چھوٹے پرندوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، آسمان کی طرف سے وہ آتے ہیں، اور ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکر ہوتا ہے، چھوٹا سا پتھر جو چنے کے دانے کے برابر ہو، اور اس کے کلاز میں یعنی اس کے پنجوں میں، دونوں پنجوں میں ایک ایک جو ہے پتھر ہوتا ہے۔ 3 پتھر ہر پرندہ لے کر اپنے ساتھ اڑتا ہے اور اس کو ان لشکر کے اوپر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کنکر جو ہے یہ اتنی سپیڈ سے آتا ہے کہ جس کے جسم میں اگر سر سے جاتا تو اس کے جسم میں نیچے سے یہ کنکر جو ہے پھاڑتا ہوا اس کے جسم کو نکلتا اور پگھلا دیتا۔ اس طرح سارے لوگ ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پورا جو ہے ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندوں کی شکل میں کنکر پھینک کر۔ سارے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہہ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کو اپنی موت نظر آتی ہے، وہ بھاگ کر واپس یمن کے راستے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو راستے میں ایک بیماری سے اس کو دوچار کر دیتا ہے۔ وہ بیماری اس کو لگتی ہے، اور یمن پہنچنے تک وہ بیماری سے ہوتا کیا ہے، اس کا جسم سکڑتا جاتا ہے، یعنی شرنک ہوتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب وہ یمن کے پاس پہنچتا ہے تو اس کا جسم ایک چوزے کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہیں وہ اپنی موت سے ملتا ہے اور وہاں مر جاتا ہے۔ تو یہ ابراہہ کا واقعہ جو اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ جب اس نے حملہ کرنے لگا، خانہ کعبہ کے لوگوں کیونکہ ڈرے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھا، پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر حملہ ہوا ہے تو خوشی خوشی لوگ نکل کے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہے جتنی بڑی مشکل میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ دعا مانگے، اللہ سے اگر وہ مدد مانگے، اللہ اس کے لیے ضرور رستہ نکالتا ہے۔ اور رستہ نکالنے کے لیے کبھی کبھی آپ کو کسی بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی چھوٹی سی چیز سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے مسئلوں کا حل کر دیتا ہے۔ پریشانیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ٹینشن ہوتی ہے، بعض اوقات کسی مصیبت میں انسان پھنسا ہوتا ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کو اس مشکل سے نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عربوں پر ایک بہت بڑا اپنی رحمت کو نازل کر کے ان لوگوں کو خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ کر رکھا، اور ابراہہ اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اب عربوں کے ہاں ایک چیز تھی جو ہمارے ہاں ایک ڈیفرنٹ چیز پائی جاتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ یہ چیز کب ہوئی تھی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ 2020 میں ہوئی تھی یا 2021 میں ہوئی تھی، ہم اس کو ایئر کے حساب سے دیتے ہیں۔ عربوں کے ہاں ایئر کا سسٹم نہیں تھا، وہ لوگ واقعات کے ساتھ اس ایئر کو اٹیچ کر دیتے۔ تو عربوں نے کیا کیا، اس پورے سال کو نام دے دیا عام الفیل، کہ یہ ہاتھی کا سال ہے، کہ اس سال ایک بہت بڑا انسیڈنٹ پیش آیا تھا کہ جس میں ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ تو اب عربوں نے اگر آگے کسی کو کوئی بھی چیز بتانی ہوتی تو وہ کہتے عام الفیل میں یہ ہوا تھا، عام الفیل کے سال میں ہمارے ساتھ ایسی چیز ہوئی تھی، ہر دوسرے واقعے کو اس کے ساتھ ایسے اٹیچ کر دیتے۔